الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زینا لكل امة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما كانوا یعملون۔ اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔ یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے ہیں، پھر انہیں اپنے رب کی طرف سے پھرنا ہے اور وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ اے مسلمانوں، ان کو برا نہ کہو جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بے علمی اور جہالت میں اللہ تعالیٰ کو برا کہیں گے۔ اب اس آیہ مبارکہ کا پچھلی آیہ مبارکہ کے ساتھ جو ربط ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس شبہ کا جواب دیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم سے باتیں سن کر ان کے فکرے بنا کر یہ قرآن پاک ہمیں پیش کر دیتے ہیں، لو جی اے قرآن آ گیا۔ اینتے نہیں سی، یہ تو اللہ کا کلام ہے، کسی عالم دی گل سن کے تو نہیں اپنے کولو بنائے گی، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا۔ یہ کیا ہوا کسی سے مناظرہ کر کے جو وہ جواب دیتے ہیں ہم نے قرآن بنا دیا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب ظاہری بات ہے، جب بندہ ناکام ہو رہا ہو نا، تو سب سے پہلے ناکامی کے اندر وہ جو پہلا بدلہ نکالتا ہے وہ ہے اگلے کے مقدسات کو، جو اس کے محترم اور مکرم ہو ان کو گالیاں نکالتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام کے اندر سب سے عظمت اور شان والا اللہ وحدہ لا شریک، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارا خدا ہے، ہمارے نزدیک اس سے بڑی ذات کوئی نہیں۔ تو ظاہری بات ہے کفار کیا کریں گے؟ جب مسلمانوں کے نبی کو یہ اس طرح طعن و تشنیع کرتے تو پکی بات تھی مسلمانوں نے کافروں کو برا کہنا تھا، اور جو سادہ لو مسلمان نے انہوں نے ان کے خداؤں کو برا کہنا تھا۔ تواڈے بتاں دا بیڑا گرک ہوئے، تواڈی مت مار دیتی ہے، تسی نبی پاک تے اعتراض کر رہے ہو۔ تو اب انہوں نے مقابلے میں کیا کرنا تھا؟ انہوں نے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو برا کہنا تھا۔ اب یہاں پر یہ بات ہے جو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کفار کے بتوں کو برا کہتے تھے، تو کفار اس کا معارضہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو برا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرمایا تم ان کے بتوں کو برا نہ کہو ورنہ وہ اپنی جہالت سے تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ اب قرآن کہتا ہے بت غلط ہیں، باطل ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان کے بتوں کو برا نہیں کہنا، بتوں کو گالی نہیں نکالنی۔ اس روایت پر ایک اعتراض آتا ہے کہ کفار مکہ، قریش جتنے بھی تھے، آج بھی یہ ہندوستان کے ہندو آپ لے لیں، سکھ لے لیں، عیسائی لے لیں، یہودی لے لیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ اللہ کو مانتے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی تعظیم کرتے تھے۔ وہ بتوں کی تعظیم اور پوجا اس لیے کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے۔ 3.5 کروڑ دیوی دیوتا ہے ہندوستان میں، 3.5 کروڑ دیوی دیوتا۔ آپ کا یہ سندھ سارا بڑا پڑا ہے ہندوؤں سے، آپ سندھ چلے جائیں ادھر آپ کو اکثر ہندو نظر آئے گا، کراچی میں بے شمار، لاہور کے اندر میں نے ہندوؤں کو مسلمان کیا، میں نے عیسائیوں کو مسلمان کیا، لاہور میں یہاں پہ مسلمان کیے، ہندو مسلمان کیے، سکھ میں نے مسلمان کیے، عیسائی میں نے مسلمان کیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے لاہور کے اندر یہ ساری برادریاں پائی جاتی ہیں، آپ ان سے پوچھیں اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، تو پھر آپ یہ باطل بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ سفارش کریں گے۔ اچھا جی، اب اس کا جواب یہ ہے کہ جب مسلمان بتوں کو برا کہتے تھے تو وہ پھر کس کو برا کہتے تھے جو اللہ کہہ رہا ہے یہ مجھے؟ وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو برا کہتے تھے، وہ حضور کو برا کہتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ تم نے میرے نبی کو برا نہیں کہا، تم نے مجھے برا کہا ہے۔ اب یہ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ اس کے بارے میں پہلا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب مطلق بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الفتح کی 10 نمبر آیہ مبارکہ ہے جی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ آج نا جی سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر طبقہ ہے ایک خاص، جس نے نا جی شرک اور بدعت کا وہ ٹھیکہ اٹھا کر رکھا ہے۔ جو بھی اس کو نظر آتا ہے مشرک بدعتی کیوں پوچھو جی کیوں؟ کہندے جی توحید نو بڑا خطرہ ہے، توحید نو بڑا خطرہ ہے۔ اللہ کے بندے، وہ توحید کو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ رسالت کو ہے۔ توحید تو ہر کوئی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہر کوئی مانتا ہے۔
اگر بے ادبی ہے، گستاخی ہے کہیں تو وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب میں یہ قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کو اس بات سے اندازہ ہو۔ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہوتی، دلیل ہے، اور یہ میری دلیل نہیں، یہ اللہ کی دلیل ہے۔ جو میں اگر آپ کو حوالہ غلط دوں میں مجرم ہوں، اگر پڑھ کے سنا دوں تو پھر ماننا تو چاہیے میرے بھائی، اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا اور تمہارا معاملہ ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 10 فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی بیعت کر رہے۔ 70 صحابہ اکرام نے، 70 انصار نے عقبہ ثانیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب ہم اپنی جانوں اور مالوں کو آپ کی بیعت میں خرچ کریں تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب یہ سودا کس سے ہو رہا ہے؟ حضور سے۔ یا رسول اللہ ہم سارا کچھ آپ پہ قربان کرتے ہیں، کیا ملے گا ہمیں؟ ظاہری بات ہے، مال اسباب چھوڑنا کوئی معمولی بات تو نہیں، اب اس کا صلہ کیا ملے گا؟ قرآن پاک کے اندر سورہ التوبہ 111 نمبر آیا مبارکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ سودا کون کر رہا ہے؟ حضور۔ قرآن میں بیان کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے نبی کا سودا میرے رب کا سودا ہے۔ یہ دوسری آیت مبارکہ ہوگی کہ جو میرا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ میں ہی کہہ رہا ہوں، جو میرا نبی بیعت لے رہا ہے وہ میں ہی لے رہا ہوں، جو وعدہ نبی لے رہا ہے وہ میں ہی لے رہا ہوں۔ پھر آگے چلیں، سورۃ الاحزاب 57 نمبر ہے مبارکہ، ارشاد باری تعالیٰ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی۔ اب یہاں پر مجھے صرف اتنا بتاؤ، کیا کائنات میں کسی ماں کے لال میں جرت ہے کہ رب کو کوئی تکلیف پہنچا سکے؟ کائنات میں کسی کی جرت ہو؟ کسی کی جرت ہو؟ اور بھائی بدلہ اس سے لیا جاتا ہے جو سامنے ہو، جو سامنے ہو بدلہ اس سے لیا جاتا ہے، جو مغلوب ہو جائے بدلہ اس سے لیا جاتا ہے، جس کو بندہ مار سکے بدلہ اس سے لیا جاتا ہے، جس کو بندہ تکلیف دے سکے۔ میرا رب تو نظر ہی نہیں آتا، دکھاؤ ڈھونڈ کے کدھر ہے؟ کہتا ہے انما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے، ہر طرف اللہ، لیکن رب کے دکھاؤ۔ او بھائی حضور کائنات عالم میں رب کو کوئی بھی ماں کا لال تھاڑے اے سارا ہندوستان رل کے، سارے ہندو سکھ رل کے میرے رب نو کچھ نہیں کہہ سکے۔ اندیاں شانہ اسی طرح دی اسی طرح، وہ عظمتہ دا مالک، وہ کبریائی دا مالک، وہ جبروت دا مالک، ملکوت دا مالک، جی مالک یوم الدین، وہ کائنات عالم دا خالق، اس نو کون کی کہہ سکتا ہے؟ تو پھر یا اللہ یہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ فرمایا اے بندہ خدا جس نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، جس نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے ہی تکلیف پہنچائی ہے۔ اور پھر اب کیا ہوگا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا دے اندر بھی ہوندے تے لعنت تے، آخرت بھی ہوندے تے لعنت، وعد لہم عذابا مہینا، اور پھر بے شک فکر نہ کرو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب اگلی آیت مبارکہ سورہ بقرہ ہے 9 نمبر آیت مبارکہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہائے 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 حضرت جی، میں کہتا ہوں مجھے کسی تشریح کی ضرورت ہی نہیں، میرے رب کے کلام کے الفاظ ہی اتنے صاف اور واضح ہیں۔ اللہ کہتا ہے یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور مسلمان۔ مجھے بتاؤ میرے رب کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ کون ماں کا لال دے سکتا ہے؟ علیم بذات الصدور جو ہے، جو دلوں کے اندر اٹھنے والے خیال سے بھی واقف ہو، اس کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، اختلاف صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ آج ہمارا اور پوری دنیا کا اختلاف ایک ہی ہے، ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، ہم تمہارے غلام ہیں، اور اگر تمہارا میرے نبی سے کوئی رشتہ نہیں، میرے نبی کے ساتھ احترام ادب کا رشتہ نہیں، میرے نبی کے ساتھ محبت الفت کا رشتہ نہیں، جاؤ جاؤ بھاڑ میں جاؤ، تم کون لوگ ہو، ہم تمہیں جانتے ہی نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے یہ حضور کو دھوکہ دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ہی اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ اب آگے سورۃ النساء 80 نمبر آیت مبارکہ، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اطاعت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہہ رہے یہ میری اطاعت۔ ان آیات سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا اللہ تعالیٰ سے بیعت کرنا ہے، آپ کا خریدنا اللہ کا خریدنا ہے، آپ کو ایذا دینا اللہ کو ایذا دینا ہے، آپ کو دھوکہ دینا اور آپ کو اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کو اطاعت کرنا ہے۔ اور جب آپ کے ساتھ کوئی اور معاملہ
اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا ہے، اس لیے بتوں کو برا کہنے کے جواب میں کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا تم ان کے بتوں کو برا نہ کہو ورنہ وہ اللہ کو برا کہیں گے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں بڑا خوبصورت واقعہ امام ابن جریر نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کے موت کے وقت قریش نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، ان کے پاس چلیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو منع کرو، آپ نے ان کی پرورش کی ہے، ہمیں جو ہے نا جی اچھا نہیں لگتا کہ ہم آپ کی موت کے بعد ان کو قتل کر دیں۔ آپ کے بھتیجے، ظاہری بات ہے اس نے ساری زندگی ہماری مخالفت کی ہے، ہماری سرداریوں کو خطرہ ہے تو ہم تو ان کو قتل کر دیں گے، تو آپ ایسا کریں مرنے سے پہلے، آپ ساری زندگی دفاع کرتے ہوئے آئے ہیں، مرنے سے پہلے ہمارا آپس میں کوئی صلح نامہ کروا جائیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں تو ہم پھر ان کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ تب ابو سفیان، ابو جہل، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، عتبہ بن ابی معیط، عمرو بن عاص اور الاسود بن البختری اور نے ایک آدمی بھیج کر ابو طالب سے ملاقات کی اجازت طلب کی۔ جب اجازت مل گئی تو انہوں نے کہا اے ابو طالب تم ہمارے بڑے اور ہمارے سردار ہو، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور ہمارے خداؤں کو اذیت پہنچاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم بلا کر ان سے کہو کہ وہ ہمارے خداؤں کا ذکر نہ کیا کریں۔ ابو طالب نے آپ سے کہا کہ آپ کی قوم نے انصاف کی بات کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا بتاؤ اگر میں ایسا کر لوں تو کیا تم مجھے ایک ایسا کلمہ دو گے کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لو تو تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے؟ حضور نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی مناسب بات ہے، میں برا نہیں کہتا، ایک کلمہ مجھے دے دو، ایک بات کہہ دو تم لوگ۔ انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ جو آپ ہمیں کہتے ہیں نا جی، جو آپ کا مطالبہ ہے، ہم آپ کے اس مطالبے کو ابھی سائن کر دیتے ہیں، 10 گنا کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا او اللہ کے بندو، میں تمہیں ایک کلمے کا کہہ رہا ہوں، مجھے ایک کلمہ دے دو، میں تمہیں عرب کا مالک بنا دوں گا، پورے عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، ایک کلمہ کہہ دو۔ انہوں نے کہا جی لو جی ہمیں منظور ہے، بغیر کسی سنے ہی منظور ہے۔ وہ کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کہہ دو، سارے عرب کے مالک بن جاؤ، سب عزتیں تمہاری، کسی کو کوئی برا نہیں کہا جائے گا۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ نہ بھائی، اگر مطالبہ ماننا ہے تو یہی مطالبہ ماننا ہے، اس کے علاوہ تم کہو نا جی سورج میرے ہاتھ پہ لا کے رکھ دو، مجھے دنیا اور جہاں کی ساری دولت دے دو، میں نہیں ماننے والا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ تفسیر ابن جریر کے اندر نقل کیا ہے۔ وہ جب یہ حضور نے کہا نا تو وہ لوگ بندے آئے بڑے غضب کے اندر اور کہنے لگے آپ ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کو بھی برا کہیں گے اور آپ کو جو حکم دیتا ہے، جو آپ کو حکم دیتا ہے اس کو بھی برا کہیں گے۔ اس موقع پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی جو میں نے عرض کی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر امام ابن ابی حاتم نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور جامع البیان کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ اب یہاں سے قبلہ آپ اندازہ فرما لیجئے، میں اگر حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ہی بات کروں نا جی، حضور کی محبت اور عشق کے اندر کتوں نے بھی نا جی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ منگولوں کے دربار کے اندر ایک عیسائی نے گستاخی کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کفار تھے، عیسائی تھے سارے، اور وہاں پر نا جی پادری کہنے لگا کہ یہاں پر کون ایسا ہے کہ جو آج دفاع کرے گا اس نبی کا جس کو محمد کہتے ہیں۔ اس نے مغلظات بکی، کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ کتا سن رہا تھا کہ اس نے بکواس کیا آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جی کوئی بندہ نہیں بولا، وہ کتا اٹھا، اس نے کتے نے اس پادری کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کو سمجھ آئی ہے نا جی، وہ کتے بھی ہونا جی ان کو بھی سمجھ آ جائے، میں کہتا ہوں وہ کتے بھی انسانوں سے بہتر ہیں جن کو حضور کی عظمت کی سمجھ میں آ گئی۔ اور اگر وہ لوگ جن کو عظمت مصطفیٰ نہیں نہ سمجھ آئی، شان مصطفیٰ، دیکھیں قرآن کی ایک آیت کافی ہوتی ہے، میں نے اتنی پڑھ دی احادیث، تو پھر انبار ہے نا جی، انبار حوالے، پھر باقی تو بہت ہی قرآن پاک کی آیات سے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے بندے حضور کی محبت اصل حضور کی محبت ہے۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے ہیں، اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں روضہ رسول دیکھنے کے لیے، راستے میں اللہ نے ہمیں حج بھی کروا دیا۔ ہاں جی، ہمیں حج بھی کروا دیا، ہم حج تو کرنے کر ہی گئے تھے لیکن ہم تو ملنے اپنے آقا سے گئے تھے۔ مجھے یہ بتائیں اگر اللہ تعالیٰ کا تعارف اگر حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرواتے تو مجھے یہ بتاؤ کیا ہم رب کو بھی پہچانتے تھے؟
ہم تو رب میں تجھے اس لیے مانتا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. ہم تو اللہ کو مانتے بھی اس لیے کہ وہ حضور کے خدا اللہ کو مانتے ہیں جناب. ٹھیک ہے نا جی. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے.